کیا رہے دوستوں، میں ہوں پیر فواد ایڈوکیٹ۔ اچھا جناب، سچویشن کچھ اس طرح تھی کہ ایک بندہ تھا، اس کی دو بیویاں تھیں۔ اس دو بیوی کے میں ایک بیوی کے سے 3 بچے تھے اور دوسری بیوی سے 4 بچے تھے۔ جب اس بندے کا انتقال ہوا تو کچھ عرصہ بعد، تقریباً 10 سال بعد، جو دونوں بیویوں کے بچے تھے ان کا آپس میں کوئی رنجش یا جھگڑا ہوا تو انہوں نے وراثت کے لیے رجوع کیا ریونیو آفس سے۔ اب اس میں سے کچھ درمیان میں اور بھی نکل آئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھی ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ بات چونکہ پرانی ہو چکی تھی تو انہوں نے سول کورٹ میں آئے اور دعویٰ دائر کیا۔ جو 2 بیویاں تھیں ان کے دونوں بچوں نے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ جناب یہ ہم ہی اس کے وارثان ہیں، جو باقی ہے وہ اس کے وارثان نہیں ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جو دوسرے لوگ تھے، جو انٹروڈرز تھے، انہوں نے یہ کلیم کیا کہ چونکہ ہم بھی ان کی اولادوں میں سے ہے۔ تیسری اولاد جو اس نے چھپ کر کی تھی اور اس نے کوئی جعلی ڈاکومنٹس بھی بنائے تھے، اور انہوں نے یہ کلیم بھی کیا کہ ہم ریڈی ہے کہ اگر ہمارا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروایا جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہمارا بھی کروایا جائے اور ساتھ ہی جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بھی کروایا جائے۔ تو عدالت نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، آپ اس طرح کرو کہ آپ سب لوگ اپنے ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ۔ اس میں جو 2 جینوئن پارٹیز تھی، جو 2 بیویوں کے بیٹے تھے، انہوں نے ریفیوز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بڑے اتھینٹک ایویڈنس ہے جس کی بنا پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی ان کی جائز وارثان میں سے ہیں۔ تو ویورز، بات یہ ہے کہ اگر وہ جو دونوں ایکچوئل پارٹیز تھے، اگر وہ بھی اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیتے نا تو ان کے لیے یہ فائدہ مند نہ ہوتا، نقصان دہ ہو جاتا، کیونکہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے، جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس کے مطابق جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے۔ جو اورل ایویڈنس ہوتی ہے یا جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، کزنس ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی ایویڈنس زیادہ اتھینٹک ہوتے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ کیا تھا، ڈی این اے ٹیسٹ کیا تھا، ان کے جب ڈی این اے ٹیسٹ آیا تو ان کو جو ڈی این اے ٹیسٹ تھا وہ نیگیٹو تھا، مطلب وہ آپس میں کزنس نہیں تھے، تو ان کا دعویٰ ویسے ہی خارج ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے وہ اتھینٹک، قانون کی نظر میں اتھینٹک نہیں ہے، اور اگر آپ سچائی پر ہو، آپ کا دعویٰ صحیح ہے، آپ کا جو کلیم ہے وہ سچائی پر مبنی ہے، تو کوئی سائنٹیفک ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔